ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روافض کا فتنہ دنیا میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ثواب سمجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ جب وہ اپنے مذہب میں جھوٹ بولنا ثواب سمجھتے ہیں تو اہل سنت پر جھوٹ باندھنا ان کے نزدیک تو بہت بڑا ثواب ہوگا یقیناً، اور وہ دل کھول کر جھوٹ بولتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے، امہات المومنین کی گستاخی اور توہین کرنے کے لیے، اور اہل سنت کے دلوں میں شبہ اور وسوسے ڈالنے کے لیے جھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں، جن کو ائمہ دین نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوتا ہے، وہاں سے جھاڑتے پوچھتے ہیں اور لا کر ان کو سجا کر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم بڑی ایک مارکۃ الآراء روایت لے کر آئے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں۔ حالانکہ ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ اہل سنت سند پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے کہ الاسناد من الدین، اس کو تو دین کا لازمی جز سمجھتے ہیں سند، کیونکہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کیونکہ اگر سند نہ ہو تو جس کا دل چاہے جو مرضی کہتا رہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات کہاں سے لی ہے؟ سند ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اسی لیے ائمہ اہل سنت نے سند کا بہت زیادہ التزام کیا، حتیٰ کہ تاریخ میں بھی تاریخی روایات بھی سند کے ساتھ نقل کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کے لیے شہریار رضا عابدی صاحب معروف رافضی ہیں اور ان کے بڑے مبلغ ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے صحابہ کرام کی توہین کرنے کے لیے، جھوٹی روایات پیش کر کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ہم نے بھی تہیہ کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم روافض کی پھیلائی ہوئی ہر جھوٹی روایت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، اس کی حقیقت بتائیں گے اور روافض کو آئینہ دکھائیں گے کہ آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، آپ صحابہ کرام کو کیوں بدنام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مشن ہے، ہم کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم مرنے مارنے کی کوئی دعوت نہیں دیتے، گالی اور گولی ہماری دعوت میں شامل ہی نہیں۔ ہماری دعوت دلائل کی دعوت ہے، ہم دلائل کے ذریعے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کتنے رافضی ذہن والے لوگ واپس پلٹ آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر منصف مزاج شخص انصاف کے ساتھ تعصب کو ہٹا کر ہماری دعوت کو سنے گا تو انشاءاللہ ضرور متاثر ہوگا۔ ہم ان بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں جو رافضیوں کے پھیلائے ہوئے شبوں میں پھنس چکے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت آ گئی ہے یا ان کے دلوں میں میل آ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہماری دعوت سنیں، بہت پیاری دعوت ہے اور انتہائی مدلل دعوت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دل صحابہ کرام کی محبت سے منور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا شہریار رضا عابدی صاحب نے کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کروانے والی تھیں۔ انہوں نے خود قتل کروایا، لوگوں کو ابھارا، اور بعد میں قتل عثمان کے بعد قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر ان کے حق میں میدان میں آ گئی۔ اور جب وہ قتل کر دیے گئے خلیفہ سوم تو حضرت عائشہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں تو انہوں نے موضوع اپنا بدل دیا۔ کل تک وہ فرماتی تھیں کہ اقتلوا ناصل فقط کفر، یعنی جناب عثمان کے لیے وہ کہتی تھیں کہ یہ ایک یہودی سے نسبت دیتی تھی جس کا نام تھا ناصل، کہ اس یہودی ناصل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اور جب وہ قتل ہو گئے تو کہتی ہیں کہ ہائے یہ مظلوم مارا گیا، اس نے توبہ کر لی تھی، آؤ ہم اب عثمان کے خون کا انتقام لیں۔ یعنی نعوذ باللہ منافقت کی، نعوذ باللہ ان کے بقول کہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا اور بعد میں ان کی شہادت کو بہانہ بنا کر سامنے آ گئیں کہ ہم ان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایک روایت پیش کی جو کہ تاریخ طبری میں موجود ہے۔ ہم یہاں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ تاریخ طبری میں بہت ساری جھوٹی روایات ہیں جن کو لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، رافضی فکر والے صحابہ کرام کی دشمنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں نے جتنی روایتیں پیش کی ساری صحیح ہیں، یا میں ان روایات پر ایمان رکھتا ہوں، یا میں ان روایات کے مطابق عقیدہ رکھتا ہوں، قطعاً نہیں، بلکہ انہوں نے مقدمے میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی ایسی روایات کسی پڑھنے والے کے سامنے آئیں
کہ وہ منکر اسے محسوس ہوتی ہیں، یا وہ سمجھتا ہے سننے والا کہ یہ بڑی بری روایت ہے، کیونکہ اس کی صحت کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اور اس کا جو معنی مفہوم ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی روایات بھی پڑھنے کو ملیں گی، تو جان لے پڑھنے والا یا مطالعہ کرنے والا ہماری کتاب کا، اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ باتیں ہماری طرف سے نہیں ہیں، بلکہ جو نقل کرنے والوں نے بتائی ہیں، یعنی راویوں نے جس طرح بیان کیا ہم نے بالکل بعین ہی اسی طرح آپ کے سامنے رکھ دیا، ساتھ میں راویوں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ لوگ بیان کرنے والے ہیں۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بات وضاحت سے اپنے مقدمے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہ سمجھو کہ یہ روایتیں ہمارے کوئی ایمان ہیں یا ہمارا عقیدہ ہے یا ہم ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راویوں نے جس طرح بیان کی، ہم نے راویوں کے نام کے ساتھ ان کو ٹیگ لگا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب دیکھیں جو جھوٹا راوی ہو تو ظاہر ہے ٹیگ لگا ہوا کہ یہ جھوٹے راوی کی بیان کردہ روایت ہے، اس کو امام طبری کے کھاتے میں ڈالنا یا اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا کہ اہل سنت اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، یا اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے تو یہ ان کا عقیدہ ہے، یا اہل سنت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیا وہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم اپنے سنی بھائیوں کو بھی اور بھولے بھالے شیعہ لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دھوکے سے باہر آ جائیں۔ دیکھیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کتنے صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راویوں کے بیان کردہ باتیں ہیں، بہت ساری منکر باتیں ہوں گی، بہت ساری بری باتیں ہوں گی، اور ایسی باتیں بھی ہوں گی جن کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جن کا معنی حقیقت میں صحیح ہے ہی نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسی بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے من و عن نقل کر دیں کیونکہ راویوں نے ایسے ہی بیان کی تھیں اور راویوں کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا۔ اب دیکھیں یہ جو روایت ہے جس میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود پہلے کہا کہ اقتلوا نعسلا، سیدنا عثمان کو قتل کرو، فقد کفر، یہ کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سیدنا عثمان کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، عثمان اس کو قتل کر دو۔ جب بعد میں سیدنا عثمان شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں عثمان تو مظلوماً شہید کر دیے گئے ہیں، ہم ان کے خون کا حساب لیں گے۔ یہ جھوٹی روایت۔ اچھا اب طبری میں اگر اس کی سند دیکھیں تو اہل سنت کے نزدیک اس کے راوی کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک راوی ہے الحسین بن نصر العطار، الحسین بن نصر العطار، یہ سند میں دوسرے نمبر پر ہے، یہ مجہول ہے، اس کی کوئی توثیق نہیں ملی۔ دوسری بات ہے اگر اتنا بھی ہوتا تو کافی تھا کہ مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی، اہل سنت نہیں مانتے اس کو۔ آگے دیکھیں کہ کتنی خرابیاں ہیں اس سند میں، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا طوفان ہے یہ۔ نصر بن مزاحم المنکری یہ ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کٹر رافضی تھا، کٹر رافضی تھا۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ دشمن صحابہ کو۔ صحابہ کا دشمن یہی کام کرے گا نا، وہی جو شعر یا رضا عابدی صاحب آپ کر رہے ہیں وہی اس راوی نے کیا، اور وہ جو راوی کر رہا تھا وہ آپ نے کیا کہ اس روایت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف پیش کر دیا۔ تو یہ راوی جو ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کٹر رافضی تھا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں لکھتے ہیں کہ رافضی جلد، کٹر رافضی، کٹر رافضی، پکا دشمن صحابہ، پکا صحابہ کرام کا دشمن، پکا امہات المومنین کا دشمن۔ تو ظاہر ہے دشمن تو یہی کارروائی کرے گا نا۔ اسی طرح دیگر ائمہ نے بھی اس کو، جیسا کہ علامہ جوزجانی نے لکھا تھا کہ کانا زائغا عن الحق، یہ حق سے ہٹا ہوا تھا، اور اس کی شرح میں تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ ارادہ بذالک غلوبہ فی الرفض، کہ رفض میں بہت آگے چلا گیا تھا، صحابہ دشمنی میں بہت آگے چلا گیا تھا، بڑا پکا رافضی تھا۔ تو ایسے رافضی کی روایت آپ پیش کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آگے دیکھیں جناب، آگے سیف بن عمر ہے جو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یروی الموضوعات عن الاسبات، کہ سکہ راویوں سے جھوٹی روایتیں منسوب کر کے گھڑ لیتا تھا، ایک روایت گھڑی اور کسی سکہ راوی کے نام سے اس کو بیان کر دیا کہ مجھے فلاں سکہ راوی نے بیان کی، حالانکہ یہ جھوٹ اس نے خود گھڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح امام دارقطنی فرماتے ہیں کوفی متروک، متروک ہے یہ۔ اسی طرح امام ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث،
یہ گھڑی ہوئی روایتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف آپ کو ملتی ہیں نا، یہ وہی رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لہو توالیف متروک باتفاق، بالاتفاق متروک ہے، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، اس کی روایت کو کوئی دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، سننا بھی۔ آپ کہتے ہو کہ اس کو ہم دین مان لیں یا اس کے مطابق عقیدہ بنا لیں۔ اسی طرح امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متہم فی دینہ مرمی بالزندقۃ، اس کے تو دین پر الزام ہے کہ یہ بددین ہے، یہ زندیق ہے، اس کو تو زندیق تک کہہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح محمد بن نویرہ ہے راوی، اس کی توثیق نہیں ملی۔ طلحہ بن العالم ہے، اس کی بھی توثیق نہیں ملی۔ اسی طرح عمر بن سعد ہے، اس کا تعین نہیں ہوا وہ کون ہے۔ اسی طرح اسد بن عبداللہ کے اساتذہ ہیں، وہ سارے کے سارے مجہول ہیں۔ تو ایک سند میں کتنی زیادہ خرابیاں ہیں، ایک روایت میں دو تو پکے جھوٹے ہیں، زندیق، رافضی، کذاب، متروک ہیں۔ ایسی روایت اہل سنت کے نزدیک تو معتبر نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک مجہول ہونے کا ہی اگر عیب ہوتا تب بھی روایت مقبول نہیں تھی۔ یہ تو ساری عیبوں سے بھری ہوئی سند ہے، یہ جھوٹی پکی جھوٹی سند ہے۔ تو شہریار رضا عابدی صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے، یا اہل سنت کے نوجوانوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالنے کے لیے کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہلے خود سیدنا عثمان کو کافر کہہ کر شہید کرواتی ہیں اور بعد میں ان کے خون کا حساب لینے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں کہ وہ مظلوم شہید ہوئے ہیں۔ حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قطعاً کبھی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سیدنا عثمان کے بارے میں نقل کرتی تھیں۔ تو یہ حال ہے۔